وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اب اس کے آگے نہیں فرمایا اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا فضیلت، کچھ نہیں فرمایا۔ حضور بھول گئے یا کیا ہوا؟ تو اس کو نوٹ کر لیجئے، عربی زبان میں حذف کا ایک اصول ہے، اور حذف میں بڑی عظمت ہوتی ہے، یعنی یہ تو ایسی شے ہے کہ جس کا مقام بیان ہی میں نہیں آ سکتا، یہ تو اتنا اونچا درجہ ہے کہ جس کی فضیلت جو ہے الفاظ اس کے حامل اور محتمل نہیں ہو سکتے۔ تو حذف کر دینا کسی شے کی تعظیم کے لیے، تو یہ چیز جو ہے یہ اسالیب قرآن کے حوالے سے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چند باتیں بہت واضح کی ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ، کہ حذف جو ہے وہ کبھی کہیں زیادہ فصیح ہو جاتا ہے، زیادہ بلاغت ہو جاتی ہے اس میں، اس بات کو ظاہر کرنے میں شاید کچھ کمی ہو جائے، اگر اس کو ظاہر نہ کیا جائے تو اس کی عظمت جو ہے وہ زیادہ دوبالا ہو جاتی ہے، اس کا نقش جو ہے زیادہ گہرا قائم ہوتا ہے۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا، یہ آیت جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نمبر 2 کہ اس آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر قرار دیا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ گویا کہ اس کی خبر ہو، واللہ اعلم۔ ثم قال، اب یہ درمیانی جو حصہ تھا اس حدیث کا، یہ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں طویل حدیث جو منتخب نصاب میں ہے، ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں، اس میں یہ ٹکڑا نہیں تھا۔ میں نے بہت شروع میں آپ کو حدیث جبرائیل کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ حدیث کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے رپورٹنگ میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی، کچھ آگے پیچھے ہو جانا بالکل فطری ہے۔ یہ لفظاً اس طرح محفوظ نہیں ہے جیسے قرآن محفوظ ہے، معنن محفوظ ہے لیکن لفظاً محفوظ نہیں ہے۔ معنن بھی تمام حدیثیں نہیں، مطلب جو حدیث متفق علیہ ہے، جو حدیث صحیح ہے، محدثین کے معیار جرح و تعدیل کے اوپر پوری اتر آئی ہے، وہ معنن تو محفوظ ہے لیکن لفظاً ہم اس کو بھی نہیں کہہ سکتے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں امکان ہے کہ یہ جو بات حضرت معاذ بن جبل فرما رہے ہیں حضور نے کسی اور موقع پر بھی یہ بات کہی ہو، راوی ایک ہی ہے، لیکن وہ جو موقع تھا سفر تبوک کے دوران جبکہ خاص تخلیہ حاصل ہو گیا تھا، گفتگو وہ ہوئی ہو جو اس حدیث میں آئی ہے، کسی اور موقع پر بھی یہ مکالمہ ہو سکتا ہے جس میں یہ بات آئی ہو، لیکن حدیث جبرائیل کے حوالے سے میں نے خاص طور پر اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ وہ واقعہ تو ایک ہی مرتبہ ہوا، اس میں کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ 2 بار وہ واقعہ ہوا ہو، اور صحابہ کی مجلس میں ہوا۔ آج بھی میں نے جب تذکرہ کیا تھا تو مجلس میں حاضر ہو کر کے الفاظ استعمال کیے تھے میں نے۔ اب اسی مجلس میں عمر بھی ہے، عبداللہ ابن عمر بھی ہے، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، سب کے سب اسی مجلس میں موجود ہیں، لیکن جیسے یہ کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں 4 آدمیوں سے 1 گھنٹے کے بعد آپ پوچھیں گے تو ان کے الفاظ علیحدہ ہو جائیں گے، چاہے مفہوم ایک ہو، کچھ نہ کچھ تو فرق ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے الفاظ میں بھی فرق ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ان تخشى اللہ کانک تراہ، ان تعمل للہ کانک تراہ۔ اسی طریقے سے حدیث کا جو آخری حصہ پھر آتا ہے اس میں تو بہت ہی اختلافات ہیں۔ بعض جگہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس لاؤ اس شخص کو، اور جب وہ دیکھا گیا تلاش کیا گیا کہ تو کہیں نہیں مل رہا تھا، آپ نے کہا او ہو یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں بھی ان کو پہچان نہیں سکا۔ اب یہ بڑا اہم حصہ ہے، لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں یہ نہیں ہے، یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر اس کے فوراً بعد چلے گئے، اور 3 دن تک جو ہے چونکہ بعد سلاسن کے الفاظ آتے ہیں، 3 دن تک وہ خود تو اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ کیا ماجرا تھا، یہ کون شخص تھا، یہ کون تھا جس نے اس طرح سوال کیے۔ پھر جب ملاقات ہوئی حضور سے تو حضور نے پوچھا، شاید آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمر کے چہرے پہ کوئی الجھن کے آثار ہیں، شاید اسی واقعے کے بارے میں وہ الجھن ہے۔ کیا عمر اتدری من السائل، تمہیں پتہ بھی چلا کہ نہیں کہ وہ سائل کون تھا؟ عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ پھر آپ نے فرمایا انہ جبریل، وہ تو جبرائیل تھے۔ تو حدیث کے اختتام کے اندر بڑا فرق ہے، اور ظاہر بات ہے ڈسکرپشن ہے، ڈسکرپٹیو جو ہے شروع کے حصے میں بھی فرق ہوگا، بلکہ بعض تو اس کے اندر فرق اس درجے تک ہے کہ پہلا سوال بعض روایات کی روح سے ایمان کا تھا، اخبرنی عن الایمان، اور دوسرا تھا اخبرنی عن الاسلام، گویا کہ ترتیب بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی ایک حکمت مجھے نظر آئی کہ یہ دونوں ترتیبیں صحیح ہیں، مکے میں ایمان پہلے آیا، اسلام بعد میں آیا،
اور ہم مسلم پہلے ہوتے ہیں، مومن تو پھر جس کو بھی نصیب ہو جائے مومن ہونا وہ تو پھر بڑی بات ہے۔ مسلم تو ہم پیدائشی ہیں، ہمارے ایک کان میں اذان دوسری میں اقامت جو ہے پیدا ہوتے ہی کہی گئی ہے۔ اللہ، رسول، جنت، دوزخ، یہ نام ہم نے اپنے والدین سے سیکھ لیے ہیں۔ 5 برس کے نہیں ہونے پاتے ہیں بچے، 2 2.5 برس کے بچے بھی والدین کے ساتھ جو ہے الٹا سیدھا ہونا شروع کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے۔ تو گویا کہ ہمارے لیے تو پہلے اسلام ہے پھر ایمان ہے، جس کو بھی نصیب ہو جائے۔ بہت شاذ ہیں وہ لوگ جنہیں وہ ایمان نصیب ہو جائے، لیکن اسلام تو آ گیا نا پہلے۔ اور یہی بات کہی ہے محمد باربیریو پکتھال نے، بڑی ہی ذہانت کی بات ہے یہ۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص کا ذہن ادھر گیا ہو یا کسی اور شخص نے یہ بات کہی ہو۔ اس نے جو پریفیس لکھا ہے اپنے ترجمہ قرآن کا، دی گولڈن قرآن غالباً نام ہے اس کا، گلوریس قرآن، دی گلوریس قرآن، اس کا جو پریفیس ہے، ایک تو یہ کہ سیرت النبی پر اتنا کنسائز، اتنا صحیح، اتنا مختصر آپ کو شاید کوئی بیان نہ ملے۔ شاید 30 صفحے بنتے ہیں اس کے، لیکن سیرت کا بہترین جو ہے وہ اس کی تعبیر ہے۔ پھر اس ایشو کو بھی اس نے ڈسکس کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو صورتیں 12-13 برس بعد جا کر نازل ہوئی، شروع میں ان کو رکھ دیا قرآن مجید میں۔ سورہ بقرہ مدینے میں پہلی صورت ہے، لیکن یہ کہ 13 برس تو گزر چکے نا مکے کے۔ یہ سورہ آل عمران اور 1 سال بعد، سورہ نساء اور 2 سال بعد، سورہ مائدہ اور 1 سال بعد۔ تو یہ جو ہے شروع میں، بالکل شروع میں نازل ہونے والا قرآن جو ہے وہ آخر میں رکھ دیا گیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہے ایمان کی مباحث پر مشتمل، اور ترتیب جو تاریخی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ایمان سکھایا گیا پھر اسلام آیا۔ لیکن جب اسلام نے ایک ریاست اور معاشرے کی شکل اختیار کر لی تو اب ترتیب الٹی ہو گئی۔ اب پہلے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے پھر اسے ایمان جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہی ترتیب مجھے اس روایت کی، یہ 2 جو ترتیبیں ہیں اس کے اندر یہ حکمت نظر آتی ہے کہ ایک میں ایمان پہلے پھر اسلام پھر احسان، دوسری میں جو ہم نے پڑھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پہلا سوال ہے اخبرنی عن الاسلام، دوسرا اخبرنی عن الایمان، تیسرا اخبرنی عن الاحسان۔ تو اسی طریقے سے میں نے یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ فرق جو ہے یہ ایک اور گواہی ہے کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی واقعہ ہو، لیکن اس وقت اس کے بیان کرنے میں یہ حصہ رہ گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بتایا۔ ثم قال، اب یہ الفاظ تقریباً وہی ہیں جو اس حدیث میں بھی تھے۔ الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ السنام منہ، ذروۃ السنام، ذروۃ سنام ہی یہاں الفاظ ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا الا اخبرک، کیا میں تمہیں باخبر نہ کروں؟ یہ کون سا باب ہے جی؟ اخبر یخبر اخبارا، باب افعال۔ الا اخبرک براس الامر، راس جڑ کو بھی کہتے ہیں، سرا جڑ، براس اسی لیے کہ درخت کی جڑ کو راس کہتے ہیں۔ راس الامر، اچھا وہاں کچھ یاد ہے کیا الفاظ تھے؟ ان شئت حدثتک یا معاذ، اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں۔ یہاں پر وہ ان شئت نہیں ہے، اور پھر حضرت معاذ کا یہ عرض کرنا بلا یا رسول اللہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ضرور فرمائیے۔ وہ تفصیل یہاں نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے۔ الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ یا ذروۃ سنامہ، یہ لفظ دونوں طرح ٹھیک ہے، زال کی زبر کے ساتھ بھی زیر کے ساتھ بھی۔ ذروۃ سنامہ ہی چونکہ یہاں پہ مجرور آ رہی ہے جو ضمیر، اور اس سے یہ مضاف ہو گیا، اس لیے الف لام نہیں لگ سکتا۔ اگر ہی نہ ہوتا تو ضربت السلام ہوتا، ضربت السلام۔ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ اس امر، یہ جو ہمارا امر ہے، ہمارا معاملہ ہے، یہ امر کا لفظ بہت ہی وسیع ہے، یعنی کل دین، اس کی چوٹی کیا ہے، اس کا عمود کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ جیسے درخت ہے، درخت کا ایک ستون کی طرح جو ہے تنا کھڑا ہوا، آم کا درخت ہے اس کا تنا ہے، نیم کا درخت ہے اس کا تنا ہے، وہ ستون کے مانند عمود۔ اور اس کے اوپر جو ہے ہر درخت کی، جس چیز کے لیے بھی درخت لگایا جاتا ہے، وہ اگر پھلدار ہے، پھولدار ہے، تو وہ پھل اور پھول تو اوپر ہی آئے گا، تنے پر تو نہیں آتا، وہ اوپر چوٹی پر آتا ہے، جو اصل حاصل ہے جس کے لیے کہ وہ درخت لگایا گیا ہے۔ آم کا درخت ہے، آم نہ جڑ میں لگے گا نہ وہ تنے میں لگے گا، وہ تو لگے گا جا کر چوٹی پر، اوپر لگے گا۔
لیکن یہ کہ نیچے ایک جڑ بھی ہوتی ہے، اگر اس سے پانی نہ آ رہا ہو، اس سے غذا نہ آ رہی ہو تو کچھ بھی نہیں۔